جزاک اللہ احسن الجزا۔ سامعین کرام، یہ تھے شیخ عبداللہ ابراہیم الوحیدان، اور آج یہ چوتھا محاضرہ تھا۔ آپ کا عنوان تھا غلو اور انتہا پسندی سے متعلق اسلام کا کیا موقف ہے۔ آپ نے حمد و صلوات کے بعد اپنی بات کا آغاز کلام مقدس کی اس آیت سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سے کی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے دین کا واضح پیغام پہنچا دیا، چنانچہ ہر بھلی چیز کی رہنمائی کی اور ہر بری چیز سے روکا۔ اور غلو کی ممانعت سے متعلق قرآن و حدیث میں نصوص بہت سارے موجود ہیں۔ والغلو فی الدین، دین میں تشدد کرنا، مجاوزۃ الحد یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ اور قرآن کریم میں غلو سے بچنے کی باتیں کہی گئی ہیں کہ غلو ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہم سے پہلے کی امتیں مبتلا ہوئیں، جو ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا۔ واضح ہے کہ یہ غلو عبادت و عقائد میں ہوتا ہے تو کبھی اشخاص و افکار میں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، الآیت کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ تین معبود ہیں۔ اس قول سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے، اللہ کافی کارساز ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اہل کتاب کو غلو یعنی حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ آگے شیخ محترم نے فرمایا غلو کی مذمت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین کہ اے لوگوں دین میں غلو کرنے سے بچو، بے شک تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ بے شک سب سے خطرناک چیز انسان کے لیے اس کے دین اور دنیا دونوں میں غلو یعنی زیادتی ہے، اس لیے ہر معاملے میں اعتدال و وسطیت مطلوب ہے۔ لہٰذا انسان کو اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ زندگی اعتدال کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ واضح ہے کہ دین میں غلو، زیادتی، حد سے تجاوز، اسراف و فضول خرچی سے متعلق بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اسے پار نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ نیز فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ دین کے معاملے میں غلو سے بچو، اور فرمایا ہلک المتنطعون، کہ غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ لوگ بلا وجہ ہر معاملے میں تشدد برتتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال پسندی، میانہ روی اور وسطیت کی تعلیم دی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے
کہ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آپ کی عبادت کے متعلق دریافت کرنے پہنچے. جب انہیں آپ کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ ہی ایسے ایسے کہہ رہے تھے؟ سن لو، اللہ کی قسم تم سے زیادہ میں متقی و پرہیزگار ہوں، روزے رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں یعنی ناغہ بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں اور ماں شادی و نکاح بھی کرتا ہوں. سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے طریقے سے میری سنت سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہیں چل سکے گی. اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ. لہذا ہر طرح کی بھلائی اتباع سنت میں ہے، سنت کی پیروی کرنے میں ہے، اور ہر طرح کی برائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے میں ہے. چنانچہ آپ آگے فرمایا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور اس طرح سے بہت ساری غلو کی مذمت کی باتوں کو بتاتے ہوئے آپ نے پھر فرمایا اخیر میں کہ غلو اور یہ تطرف، تشدد یہ دین اسلام کا یہ حصہ نہیں ہے. دین اسلام ہر طرح سے، چاہے معاملہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، اسلام مذمت کرتا ہے. چاہے عبادات کا معاملہ ہو، معاملات ہو، طہارت و اذکار ہو، سب اعمال میں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح اخلاقیات و سلوکیات میں بھی میانہ روی، اعتدال، توسط اختیار کرنا چاہیے. یہاں تک کہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، محبت میں، بغض میں، ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب ہے. یعنی دین و دنیا دونوں میں اعتدال و وسطیت کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی اعتدال سے کام لو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی فرمایا یاکم الغلو فی الدین، یہ عام ہے اور غلو کی تمام قسموں کو شامل ہے. لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جان لے کہ غلو آفت ہے، غلو مصیبت ہے، غلو خطرہ ہے، غلو بیماری ہے، اور غلو کرنے والوں سے دین و معاشرہ دونوں پر خطرات ہیں. اسی طرح سے جلیل القدر تابعی مطرف بن عبداللہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ عبادت میں مشغول دیکھ کر کہا کہ اے میرے بیٹے، بے شک علم عمل سے بہتر ہے اور بہترین عمل میانہ روی کے ساتھ ہے، عبادت کرنا ہے. نیز کہا خیر الامور اوسطها، کہنے کا مقصد تھا کہ اپنے آپ کو حرج و پریشانی اور مشقت میں ڈال کر عبادت نہ کرو. بہترین عمل یہ ہے کہ تم اس پر مداومت اور ہمیشگی برتو، اگرچہ قلیل ہو، کم ہو، تھوڑا ہو. اور اگر بہت زیادہ تھکاوٹ اور پریشانی کے ساتھ عبادت کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں نہ کر پاؤ، مداومت نہ برت پاؤ. اسی طرح شیخ محترم نے فرمایا اعتدال و وسطیت کو چھوڑنے سے غلو و انتہا پسندی آ جاتی ہے اور پھر یہ دہشت گردی اور تشدد کی طرف لے جاتی ہے. اور اخیر میں مملکت سعودی عرب، مملکت توحید، خادمان حرمین شریفین کا شکریہ ادا کیا آپ نے. اسی طرح سے وزارت شؤون اسلامیہ کا شکریہ ادا کیا اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا شیخ نے کہ آپ نے 2 دنوں سے یہاں آ کر محاضرہ سن رہے ہیں، اس ندوے میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے. اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت و معاملات، دین و دنیا سب میں اعتدال و وسطیت کے راہ پر چلنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق بخشے. نیز غلو، انتہا پسندی اور تشدد سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ کا دینی بھائی محمد ہارون تیمی، مدرسہ دارالکتاب و سنہ روہتہٹ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.